نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان اور اقامت. یہ بتائیے کہ اذان کا لفظی معنی کیا ہے؟ اذان دینا، اجازت، اعلان اور پکارنا. دیکھیے 3 مختلف ورژن آ چکے ہیں. میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں؟ ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اذان کیا ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ سوچنا سکھا رہی ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم کچھ لفظ سنے سنائے بولتے ہیں اور ان کا اپنے ذہن میں ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں، پھر انہی ٹرمز میں آگے ان کو کنوے کرتے ہیں اور اسی طرح سمجھتے اور سوچتے رہتے ہیں، جبکہ ہم لفظ کی حقیقت جاننے کی درست کوشش نہیں کرتے. اگر آپ کو الفاظ کا صحیح لفظی معنی آئے تو پھر اس کا اصطلاحی معنی جاننے میں دیر نہیں لگتی. طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈکشنری استعمال کیا کرے. اگر آپ واقعی طالب علم بننا چاہتے ہیں تو ڈکشنری کے استعمال کے بغیر طالب علم نہیں بن سکتے. مجھے خود بالکل عادت نہیں تھی ڈکشنری استعمال کرنے کی، حالانکہ میں نے ایم اے عربی کیا تھا. بس ضرورت پڑی کبھی تو مجبوراً کر لی، ورنہ عادتاً نہیں استعمال ہوتی تھی. تو جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو میرا خیال ہے پہلی یا دوسری جو میٹنگ تھی میرے سپروائزر کے ساتھ، تو جب وہ ڈسکشن ہوتی، جو بھی لکھا جاتا تو کوئی لفظ آتا کسی کتاب میں یا کہیں، تو میں اسی طرح کہہ دیتی تھی جیسے ہماری یہاں عادت ہوتی ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہو سکتا، جیسے آپ لوگوں نے اندازے سے بتا دیا ایک معنی دوسرا تیسرا، میں بھی یہی کرتی تھی. تو مجھ سے ہمیشہ وہ کہتا کہ ڈکشنری دیکھی تم نے؟ میں کہتی تھی نہیں. فوراً خود اٹھ کے شیلف سے نکال کے ڈکشنری کھول کے پھر کہتی یہ دیکھو کیا معنی ہے. تو پھر میں کہتی کہ ہاں یہ ہے اصل نپا تلا درست معنی. کیونکہ جب معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں نا کسی چیز کے، تو سوچ کا رخ بدل جاتا ہے. تو آپ لوگ عربی ڈکشنری خاص طور پر استعمال کرنا سیکھیں، اور اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ کو روٹ آتا ہو لفظ. اور قرآن کو جس طرح پڑھایا گیا آپ کو، اس میں ایک ایک لفظ کی روٹ بتا 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 کے اب تو میرا خیال ہے کافی مانوس ہو گئے آپ اس طریقے سے بھی کہ آپ روٹس تک جاتے ہیں. جب روٹس تک جاتے ہیں تو لفظ پہچاننا کچھ مشکل نہیں رہتا، اور اسے ڈکشنری سے دیکھنا. عام ڈکشنری مصباح اللغات المنجد اردو میں بھی ان کا ترجمہ موجود ہے، اور سادہ سمپل صاف اور بہت آسان ترجمہ ہے. پھر لغات الحدیث ہے ایک کتاب جس میں حدیث کے اندر جو لفظ آتے ہیں ان کے صحیح معنی حدیث کے ریفرنس دے دے کر انہوں نے بیان کیے ہوتے ہیں اور کہاں کس معنی کا اختلاف ہے. تو اگر آپ کو وہ لفظ کا معنی صحیح آ جائے تو آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے. جب ہم شارٹ آف ورڈز ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو طویل بھی زیادہ ہوتی ہے. جب ہمیں صحیح لفظ صحیح خیال کے لیے آتا ہو تو ہم ٹو دا پوائنٹ بھی بات کرتے ہیں. تو اذان کا لفظی معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، خبردار کرنا. ٹھیک ہے. اور اذن یؤذن، اذان کا معنی ہوتا ہے اذان دینا. ٹھیک ہے. تو لفظ اذان کا کیا معنی ہے؟ اطلاع دینا، خبردار کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اذان کتنا میننگ فل لفظ ہے. اذان جب ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے. کس بات کی؟ جی ہاں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. خبردار کیا جاتا ہے کہ دیکھو اب باقی کام چھوڑو، اذان ہو رہی ہے، وقت ہو گیا ہے نماز کا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی لفظ اذان استعمال ہوتا ہے اور وہ اعلان کرنے کے معنوں میں ہے. اور اسی طرح جس معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں، یعنی نماز کی اطلاع دینا مراد ہے یہاں، تو اس میں قرآن پاک میں آتا ہے اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، یعنی اذان جب دیتے ہو. تو نماز کی پکار جو ہے وہ اذان ہے. اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، مالک بن حویرث کو جب آپ بھیج رہے تھے ان کے قبیلے کی طرف، تو آپ نے ان کو کیا فرمایا کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تمہارے لیے تمہیں میں سے کوئی ایک اذان دے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان کوئی بھی شخص دے سکتا ہے جسے اذان یاد ہو. اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سوال پیدا ہوا کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے. کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت بلند مقام پر آگ روشن کی جائے یا ناقوس بجایا جائے، بگل بجایا جائے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذکر النار والناقوس فذکر اليہود والنصارى فأمر بلال ان يشفع الآذان وان يوتر الإقامۃ. بعض صحابہ نے کہا کہ آگ کا جلانا یا ناقوس کا بجانا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ حکم دیے گئے کہ آذان کے کلمات جفت کہیں. جفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو بار. اور تکبیر اقامت کے کلمات طاق سنگل ایک دفعہ کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ، یعنی قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی ایک بار. قد قامت الصلاۃ 2 بار. آذان کے جفت کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، یا کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر لوگوں کو آذان کا معنی آتا ہو تو یہ پکار سن کر کون گھر بیٹھ سکتا ہے؟ تو آپ سروے کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے % لوگوں کو آذان کا معنی معلوم ہے. بچے بھی جو اسکولوں میں رٹتے ہیں تو بعض اوقات آذان الگ اور ترجمہ الگ، اول سے آخر تک پیراگراف کی شکل میں رٹ لیتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا جملہ کس کا معنی ہے اور پھر آگے اس کا مفہوم کیا ہے، وہ تو زیادہ دور کی بات ہے. فجر کی آذان میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آذان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. فجر کی آذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو خود یہ تعلیم دی. معنی کیا ہے اس کا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. واقعی بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی آذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاح کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یصلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے. یعنی انہوں نے اپنے مؤذن سے کیا کہا کہ یہ مت کہو حی علی الصلاح، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شہر یا بستیاں اس طرح نہیں بنی ہوئی تھی جیسے آج کے دور میں کہ پکی سڑکیں ہوں اور پھر گاڑیاں ہوں اور ایسے انتظامات ہوں کہ لوگ بسہولت اپنے گھروں سے مسجد تک چلے جائیں. آپ ذرا تصور کیجئے ایسی جگہ کا کہ جہاں سڑک بھی کچی ہو، جہاں مسجد بھی کچی ہو، جہاں بارش ہونے سے ہر طرف پھسلن ہی پھسلن ہو جائے. تو ایسی صورت میں لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت دینا کیا ہے؟ فلاح کی نہیں، تکلیف کی، نقصان کی. تو ایسی صورت میں ہمارے دین میں کیا ہے؟ یسر، آسانی، سہولت، رخصت. اور وہ کیا ہے؟ گھر میں ہی نماز پڑھ لو. لیکن ہم ایسی باتوں کو بس صرف ایک خاص ریچول کے طور پہ لیتے ہیں، بے سوچے سمجھے ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے مؤذنین کو یہ نہ پتا ہو وہ کہہ رہے ہیں، مؤذن اذان دینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. تو بے سوچے سمجھے سب دین کا کاروبار چل رہا ہے. تو اس لیے پھر اس میں کوئی تبدیلی بھی ہم نہیں کر سکتے. بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا
کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال، رحال رحل سے ہے یعنی گھر، یا صلوا فی بیوتکم کہو، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یعنی یہ میں اپنے پاس سے تمہیں نہیں کہہ رہا، بلکہ بارش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان میں اپنی مرضی سے یا اپنی پسند سے جملوں کا اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں چلو. یعنی یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ جمعے کے دن. ایون تکبیر کے طاق کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب جو کلمات 4 بار تھے یعنی اللہ اکبر کے وہ 2 بار ہو گئے، اور آخر میں بھی اللہ اکبر 2 بار ہی، اور باقی اقامت کے الفاظ 2 بار، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اور شہادتین 1 بار. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی اذان کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایک ریمائنڈر کہ اب بالکل تیار ہے نماز، فوراً پہنچ جاؤ. ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جیسے لوگ اذان سن کے مسجد کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اور اگر کچھ وقت ہو ابھی تو بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں. اتنے میں دوبارہ اقامت ہوتی ہے تو سب لوگ اپنے اپنے ذکر اذکار قرآن پاک وغیرہ بند کر کے تو پھر آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ ابھی باہر کسی کام میں مصروف ہیں ان تک جب وہ آواز پہنچتی ہے تو وہ بھی فوراً نماز کی طرف تیزی سے پھر بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار کہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا. دوہری آذان، ترجیع بھی اس کو کہتے ہیں. آذان میں شہادت کے 4 کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا، پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیع کہلاتا ہے. ترجیع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا، رجوع سے نا، یعنی پھر پلٹ کے دوبارہ سے شروع کرنا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے آذان سکھائی، یعنی دوہری آذان اور دوہری اقامت سکھائی. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان اس طرح کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہہ کے پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی